علامہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ اصلاً تو ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے کہ انسان جو ہیں وہ سب سے پہلے اس اعلیٰ آفاقی پیغام کے مخاطب انسان ہیں، تو انسانوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی شاعری میں وہ تذکرہ جو انسانوں کا ہے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے، انسان کا ذکر کرتے ہیں اقبال اس طرح سے کہ پہلا پیمان، پہلا عہد جو میں نے خدا سے کیا تھا اس عہد کو میں نے بھلا دیا ہے۔ پہلا عہد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قرآن مجید بتاتا ہے الستُ بربکم، پوچھا اللہ نے ساری روحوں کو جمع کر کے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ پیغام اولی تھا۔ تو انسان کا تذکرہ علامہ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ ملتا ہے، اور وہ صاف طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک گلوبل آفاقی پیغام ہے جو سارے انسانوں کے لیے علامہ اقبال نے دیا۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ فیض احمد فیض کا اعتراف ہے۔ فیض احمد فیض کمیونسٹ تھے، آپ جانتے ہیں، لیکن فیض احمد فیض نے اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر، تو خوشنوا فقیر اقبال کو کہا ہے۔ تو علامہ اقبال کا پیغام انسانی تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن انسانوں کے بعد پھر وہ پیغام جو تھا وہ امت مسلمہ کے لیے تھا، اس لیے کہ امت مسلمہ کا جو کام ہے، پیغام ہے، قرآن مجید جسے بیان کرتا ہے کہ تمہارا تعلق انسانوں سے ہے، معروف کا تم حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو۔ تو یہ جو پیغام ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم جانتے تھے اس بات کو اور تمہیں یاد تھا یہ پیغام، لیکن اس کے بعد تم بھول گئے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو علامہ اقبال یہ جواب شکوہ میں یاد دلاتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا وہ آرام کرنے کا نہیں تھا، جو پہلی چند نسلوں کے بعد، صحابہ کرام اور اس کے بعد پہلی چند نسلوں کے بعد تم آرام سے بیٹھ گئے، دعوت کو بھی چھوڑ دیا، جہاد کو بھی چھوڑ دیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال یاد دلاتے ہیں کہ مسلمان اصل میں ایک عالمی مشن رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امت کے دروازے سارے انسانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو انسانی پیغام میں اور امت مسلمہ کے لیے پیغام میں ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، کوئی بریک نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، اس لیے کہ اس امت میں ہر انسان کا داخلہ ممکن ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ عربوں کی امت نہیں ہے، ایشیا والوں کی نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کی ہے، تو ہر انسان کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو علامہ اقبال جگہ جگہ یہ بات یاد دلاتے ہیں، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے مہر بے کراں کے لیے۔ تو راوی، نیل، فرات یہ کیا ہیں؟ راوی سندھ میں ہے جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، نیل مصر میں ہے جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، فرات عراق میں ہے جو مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ تو علامہ یہ پوچھتے ہیں کہ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، اس دنیائے مسلمین میں تمہاری سرگرمیاں کب تک محدود رہیں گی؟ تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے، تمہارے جو کشتی ہے وہ تو پورے سمندر کے لیے تھی، تو تم نے اپنے پیغام کو مسلمانوں تک محدود کر دیا۔ تو علامہ اقبال ابلیس یہ بتاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ تو مشیر جو اس کے ہیں ابلیس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو کچھ کیا تھا اس میں خطرہ جمہوریت ہے، اس میں خطرہ کمیونزم ہے جس نے انسانوں کو بیدار کر دیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے نہیں، یہ سب کچھ نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ جمہوریت تو اسی بادشاہی کا نئی شکل ہے، اور کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ کنفیوز کمیونسٹ جن کے ذہن اور خیال میں کوئی ترتیب نہیں ہے، ان سے مجھے کیا ڈر ہے؟ تو یہ انسان کو بیدار نہیں کر سکتے۔
ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ تو اگر مجھے خطرہ ہے تو اس امت سے ہے جس کی چنگاری اب تک موجود ہے، راکھ نظر آتی ہے مگر اس کے اندر چنگاری موجود ہے۔ تو ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ تو کائنات کے معنی اس کائنات کے نہیں ہے جو چیزوں کا یونیورس ہے، بلکہ انسانوں کی کائنات کے ہیں۔ تو انسانوں کی کائنات کا جائزہ لینا، اس میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کو معروف کا سبق سکھانا، اس کو منکر سے روکنا، یہ تمہارا مشن تھا۔ اور ابلیس اسی سے ڈرتا ہے کہ جب بھی اس امت کو اس کا مشن یاد آ جائے گا تو وہ یہ امت وہ انقلاب برپا کرے گی جو انسانوں کو حقیقی آزادی دلاتا ہے۔ خلق خدا کی گھات میں رندو فقیہو میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی۔ تو علامہ اقبالی کہتے ہیں کہ اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ انسانوں کو آزادی دلائے، مگر یہ جو خلق خدا ہے، جو انسان ہے، ان کی گھات میں ہیں وہ جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا لیا ہے۔ تو کہہ تو وہ خدا سے رہے ہیں، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، یعنی انسان جیسے غلام چلے آتے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں۔ لیکن یہ تو ایک طرز کلام ہے، اصلاً تو انسانی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار انسان ہے، خدا ذمہ دار نہیں ہے اس کا، خدا نے تو انسانوں کو روشنی دکھا دی ہے۔ تو کون ہے جو گھات میں ہے خلق خدا کی؟ رند، جنہوں نے انسانوں کو اپنی ضرورتوں کا غلام بنایا، آج کی اصطلاح میں آپ کہیں تو کنزیومر بنایا۔ نظام سرمایہ داری نے ان کو روٹی کے چکر میں لگایا، ان کا سارا خون چوس لیا، ان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیا۔ تو سب سے پہلے تو رند، پھر فقیہ، وہ جو خدا کے قانون کو جانتے ہیں مگر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، خدا کے قانون کی غلط تعبیر کرتے ہیں، انسانوں کو اس کے ذریعے سے غلام بناتے ہیں۔ تو رندو فقیہو میر و پیر، میر بادشاہ، رولرز، حکمراں، ہمیشہ انسانوں کو انہوں نے غلام بنایا، آج بھی بنائے ہوئے ہیں۔ پھر پیر، پجاری اور پروہت اور پریسٹ اور پیر صاحب، نذرانے لینے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، لوگوں کی عزت سے کھیلنے والے، لوگوں کی عقل کو بند کرنے والے۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کا مرید جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں ہم کو تو سبق دیتے ہیں اس کا کہ حلال روزی کھاؤ، تو حلال روزی کھانے کے نتیجے میں ہمارے پاس تو مٹی کا دیا بھی نہیں ہے، مگر پیر صاحب کا کیا عالم ہے، لوگوں کے پیسے اکٹھا کر کے ان کا گھر تو بجلی کے چراغوں سے روشن ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو پیغام ہے انسانوں کے لیے وہ آزادی کا پیغام ہے کہ انسان خدا کے غلام ہوں مگر انسانوں کے غلام نہ ہوں۔ تو یہ وہ بات ہے جو آفاقی پیغام سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے علامہ نے کچھ تعبیریں استعمال کی ہیں، کچھ کی ورڈز ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو علامہ کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ تو اس میں جو لفظ ہے وہ خودی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، رموز بے خودی بھی ہے، اسرار خودی بھی ہے۔ تو خودی کیا چیز ہے؟ تو خودی کا اگر آپ ترجمہ کریں انگریزی میں تو وہ ڈیولپڈ انڈیپینڈنٹ سیلف، یعنی انسان کی وہ شخصیت جو باشعور ہے، جو بہت ہی بلند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آزاد ہے۔ تو وہ کس سے آزاد ہے؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے پہلے تو وہ جھوٹے معبودوں سے آزاد ہے، اس کا سر جھکتا ہے صرف خدا کے آگے جھکتا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو خودی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور خودی تلوار ہے، لا الہ الا اللہ اس کو تیز دھار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو آزادی ہے وہ جھوٹے معبودوں سے آزادی ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔
اس کے بعد جو آزادی ہے وہ نفع نقصان کے خوف سے آزادی ہے۔ انسان غلط کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے ڈر لگتا ہے، حکمران ناراض ہو جائیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، تو وہ غلط کام کرتا ہے۔ تو فریب، سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، یہ نفع نقصان کا جو خیال ہے یہ اصل میں فریب ہے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو اس دھوکے سے آدمی کیسے نکلتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ اس سے نکل سکتا ہے۔ تو آزادی کس سے ہو؟ اندیشے سے آزادی ہو، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی ازل سے رہا ہے قلندروں کا طریق۔ تو وہ جو قلندر ہیں جو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے ہزار ڈر لگتا ہو لیکن زبان وہی کہے جو دل میں ہے۔ تو یہ رہا ہے قلندروں کا طریق۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی جو ہے سود و زیاں، نفع نقصان کے خوف سے آزادی۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو آزادی ماحول سے، آدمی یہ سب کہتے ہیں لوگ باتیں بہت کہ ہمارا ماحول بڑا خراب ہے، ہم کیا کریں، کیسے صحیح راستے پہ چلیں۔ تو ٹھیک ہے، ہوا کریں بت جماعت کی آستینوں میں، لیکن تمہیں تو اذان دینی ہے، تم اذان دو۔ آزادی حالات سے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ حالات سے آدمی آزاد ہو۔ ہم یہاں اقلیت میں ہیں، کم ہیں، مائنورٹی میں ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، اس لیے حق بات نہیں کہہ سکتے، یہ سب کچھ نہیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہوگی جبھی پیغام دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو علامہ اقبال نے خودی کو ایک بنیادی اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ تو خودی یہ ہے کہ انسان خدا کے آگے جھکے لیکن انسانوں کے آگے نہ جھکے، حالات کے آگے نہ جھکے، سود و زیاں کے اندیشے کے آگے نہ جھکے۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو وہ عقل جو حساب کتاب لگاتی ہے نفع نقصان کا، اور حساب کتاب تو اسے اس کا لگانا چاہیے تھا صحیح اور غلط کا، صحیح اور غلط کے بجائے وہ فائدے نقصان کا حساب لگاتی ہے۔ تو وہ عقل جو ہے وہ ابھی کھڑی دیکھ رہی ہے، لیکن وہ جو عشق ہے، جو جذبہ ہے انسان کا، جو صحیح جذبہ ہے، وہ اس کو لے جا رہا ہے حق کے راستے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی عشق کی مثال کے طور پہ وہ پیش کرتے ہیں۔ تو خودی سے قریب جو اصطلاح ہے علامہ کی، وہ عشق کی اصطلاح ہے، اور عشق کی معنی ہے صداقت سے، سچائی سے، حق سے انسان کی ایسی محبت جو بہت ہی شدید ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہے، ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو وہ اس جذبے کو عشق کہا گیا ہے۔ اور وہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ خدا سے تعلق ہے، وہ رسول سے تعلق ہے، وہ قرآن سے تعلق ہے۔ یہ تینوں تعلقات علامہ کی زندگی میں بھی اور علامہ کی شاعری میں بھی بہت صاف نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے والد محترم کا ذکر ابھی ہوا۔ ان کے والد نے ایک بار دیکھا اقبال قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح پڑھو جیسے کہ تم پر نازل ہو رہا ہو۔ تو جس طرح جبریل نے پڑھا، جس طرح رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو قلب پہ نازل ہو۔ تو قلب پہ جب نازل ہوتا ہے قرآن مجید تو وہ انسان میں وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جو عشق کی کیفیت ہے۔ تو وہ عشق کی کیفیت صداقت سے گہرا تعلق ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس عشق کی طرف توجہ مسلمانوں کو دلائی ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدے تصورات۔ یعنی اگر یہ تعلق نہ ہو صداقت سے تو بظاہر دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، مگر یہ سارے بت کدے ہیں، ان کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور عشق جو ہے وہ عقل کی تربیت کرتا ہے۔ صحیح جو تربیت ہوتی ہے عقل کی وہ اس عشق کے ذریعے سے ہوتی ہے۔
یا مردہ ہے یا نزاع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ تو جو فلسفہ ایسا نہیں ہے جس میں آدمی کا جذبہ شامل ہو، وہ یا تو ختم ہو گیا دنیا سے یا ختم ہونے والا ہے۔ دنیا نے بہت سارے فلسفے دیکھے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، مگر وہ کلام جو وحی الہی کے ذریعے سے آیا تھا وہ پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہ پیغام ان الفاظ کے ذریعے سے دیا، خودی کے ذریعے سے، عشق کے ذریعے سے، اور خدا سے اس تعلق کے ذریعے سے جو انسان کو صداقت کے لیے قربانی دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔